کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقائے کل فخر رسول سیاح لامقام مالک انس و جاں سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار ہم غریبوں کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا عطیہ پیش کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا درود پاک پڑھیں، آپ نے پڑھا، دل سے نہیں، جو بندہ زبان سے پڑھتا ہے، کسی کے کہنے پر پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ درود کو فرشتے مجھ تک لا کر پہنچا دیتے ہیں. اور جو بندہ درود پاک دل سے پڑھتا ہے تو اس درود کو میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتا ہوں. تو درود پاک کی کثرت ہمیشہ کیا کریں. کل ہم نے ذکر کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے. آج کی ہماری دوسری محفل ہے. آج ہم ذکر کریں گے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. میرے عزیزوں، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو معاشرے میں ہم نمازی کہلاتے ہیں، ہماری عزت ہوتی ہے. اللہ نے اگر حج کی توفیق دے دی اور حاجی بن گئے تو زمانے میں حاجی کہلاتے ہیں، لوگ ہمیں حاجی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں. ہم نیک عمل کریں تو لوگ عزتیں دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں. کتنا اچھا دور ہے نا، کتنا اچھا دور ہے، کتنا اچھا وقت ہے. لیکن ذرا آپ سوچیں کہ وہ وقت کیسا تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا. اللہ اکبر، کیسا وقت تھا کہ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا تو لوگ کس طرح حضور کو تکلیف پہنچا رہے تھے، حضور کو ایذا پہنچا رہے تھے، کس طرح سے تانے دے رہے تھے. اللہ اکبر، وہ وقت ایسا تھا کہ حضور اور حضور کے صحابہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے شروع میں، شاب ابی طالب کا وہ دور دیکھا ہے کہ اللہ اکبر، شاب ابی طالب میں اس وقت کے کفار مکہ کسی کو جانے بھی نہیں دیتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسی شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں مذہب اسلام اپنے دم توڑ دے گا، مذہب اسلام یہیں سے ختم ہو جائے گا، بانی اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، نہ اسلام ہوگا نہ اسلام کے نام لیوا کوئی باقی ہوں گے. لیکن میں بتا دوں، جس دین کو پوری دنیا میں غالب آنا ہو، جس مذہب کو پوری دنیا میں پھیلنا ہو، بھلا اس مذہب کو پھیلنے سے کون روک سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کس دور میں مذہب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی گئی؟ بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے گئے اس لیے کہ بغداد کی سرزمین سے مذہب اسلام ختم ہو جائے. مجھے بتاؤ کئی ممالک کے اندر مذہب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا کی قسم مذہب اسلام میں اللہ نے وہ لچک عطا فرمائی ہے کہ جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے. ہندوستان کی حکومت برسوں سے کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک مچھر کو ختم نہیں کر سکتی، تو یہ بھارت میں جو خواجہ خواجگان نے ہمیں بسایا ہے تو یہ مسلمان کو کون ختم کر سکتا ہے؟ بہرحال پوری دنیا سے ہر کافر سوچتا ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے، لیکن اللہ اکبر، مسلمان نام میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی برکت.
آج بھی کتنے لوگوں کی روزی مسلمانوں کے نام سے چل رہی ہے، اگر وہ مسلمان کا نام نہ لے تو ان کی روزیاں بند ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ہمیں کتنا مقبول بنایا ہے کہ ہمارا نام لے کر بھی لوگ روزیاں کما رہے ہیں۔ تو وہ وقت کیسا تھا، وہ سوچتے تھے کہ مذہب اسلام کو پھیلنے نہ دیا جائے، اس کو یہیں سے روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ اکبر میرے عزیزوں، شاب ابی طالب کا دور بھی حضور نے دیکھا۔ ایک مرتبہ حضور نا عبداللہ ابن جدان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، عبداللہ ابن جدان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، تو ابو جہل نے دیکھا تو حضور پر ایک پتھریلا، ایک نوکیلا پتھر مارتا ہے۔ میرے سرکار کے جسم پاک پر وہ پتھر لگا، آپ کے جسم سے خون نکلا، لہو لہان ہو گئے، لیکن میرے سرکار نے کچھ بھی نہ کہا، اس لیے کہ معاملہ نہ بڑھ جائے، بات نہ بڑھ جائے، بلکہ وہ کریم آقا جو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہ رحیم آقا جب جسم پر پتھر لگا، خون نکلا، تو حرم شریف میں جاتے ہیں اور سر بسجود ہو جاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کے چچا امیر حمزہ، یہ حضور کے چچا ہیں امیر حمزہ بن ابو طالب، اللہ اکبر، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ شکار پر جاتے نا اور شکار کر کے واپس ہوتے تو بڑا اترا اترا کر چلتے تھے، بڑا اترا کر چلتے تھے، شکار سے واپس ہو رہے تھے، اترا کر چل رہے تھے، کچھ لونڈیاں، کچھ لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اگر حمزہ کو پتا ہوتا اس کے بھتیجے محمد کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے تو کبھی اس کے چلنے کی چال یہ نہ ہوتی، اس کے چلنے کا یہ انداز نہ ہوتا۔ جب امیر حمزہ نے سنا تو کہا میرے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ تمہارے بھتیجے محمد وہاں سے گزر رہے تھے اور ابو جہل نے جان بوجھ کر ان کو پتھر مارا، اور پتھر کا وار اس قدر تھا کہ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ بہرحال مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن خاندانی حمیت نے جوش مارا، آخر تھے تو آپ کے بھتیجے۔ اللہ اکبر۔ اب کفار مکہ جو تھے نا، حرم شریف کے باہر ٹولیوں کی شکل میں بیٹھتے تھے۔ امیر حمزہ گئے اس ٹولی میں جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل کو اٹھایا اور اپنی کمان سے زور سے مارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ابو جہل کو مارا نا تو ابو جہل کے چاہنے والے اس کے ہمواری کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کو میں یہ سب سنا چکا ہوں۔ ابو جہل بڑا چالاک شخص تھا، بڑا کائن شخص، اس نے کہا کہ اگر ابھی بات بڑھ گئی تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، اور لڑائی لمبی ہوگی، بات بڑھ جائے گی تو وہاں سے بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے، وہاں سے بنو ہاشم بھی آ جائیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، اس طرح کہہ کے اس نے بات ٹال دیا۔ اب حضور کے چچا حضرت عباس حضور کو تلاش کرتے کرتے پہنچتے ہیں حرم شریف میں، میرے سرکار اب بھی سجدے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ گئے نا تو فرماتے ہیں یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، سر اٹھاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں، میں ابو جہل کو مار کر آیا ہوں۔ میرے سرکار سر نہیں اٹھاتے، پھر کہا میرے سرکار سر اٹھاتے ہیں، پھر کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے چچا، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ آپ میرے دشمن سے بدلہ لے کر آئے ہیں، آپ اس شخص سے بدلہ لے کر آئے ہیں جس نے میرے جسم پر وار کیا ہے، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں۔ کہا اتنا بڑا سورما مکہ کا جس سے لوگ ڈرتے ہیں، میں اس سے ٹکرا کر آیا اور بھتیجے کہتا ہوں کسی اس بات کی کوئی خوشی نہیں۔ عباس، حضرت عباس کے حضرت امیر معافی چاہتا ہوں حضرت امیر حمزہ کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا بھتیجے یہ بتاؤ کس بات میں تمہاری خوشی ہے؟
کس بات میں خوش ہونا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، میرے حضور فرماتے ہیں اے چچا امیر حمزہ، میری خوشی اس بات میں ہے کہ جس مالک کو میں مانتا ہوں آپ بھی اس رب کو مان لیں، جو دین میں لے کر آیا ہوں آپ بھی اس دین کو تسلیم کر لیں۔ جب اتنا سنا ہے نا، امیر حمزہ کہتے ہیں بھتیجے ٹھیک ہے، مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھاؤ۔ اللہ اکبر، امیر حمزہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب میرے سرکار کی آنکھوں میں امنڈتے ہوئے آنسو ہیں، سرکار کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مولا، ایک شعر تو عطا فرمایا ہے، دوسرا شعر اور عطا فرما دے، یعنی مذہب اسلام کی توفیق یا عمر بن حشام کو عطا فرما دے یا عمر بن خطاب کو عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے، عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے۔ میرے سرکار نے ابو جہل کہا تو زمانے میں ابو جہل سے مشہور ہے، کہا میرے سرکار نے اے میرے مولا، یا عمر بن حشام کو اسلام کی توفیق دے دے، اگرچہ اس نے مجھے ستایا ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، لیکن مولا تیرے دین کی تقویت اگر اس کے ہاتھوں سے ہے تو مولا میں اپنے غموں کو بھولتا ہوں، اپنے دکھوں کو بھولتا ہوں۔ میرے سرکار نے دعا فرمائی ہے، میرے سرکار نے دعا فرمائی ہے، اور یہاں پورے مکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ کوہرام کیا مچا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ امیر حمزہ اسلام لا چکے ہیں، امیر حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ لوگ جو ہے بہت فکر مند تھے کہ اب کیا ہوگا، اگر اسی طرح اللہ اکبر ایک ایک کر کے اتنے بہادر لوگ چلے جائیں گے تو ہمارے دین کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے بتوں کو پوجنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، ہمارے خداؤں کو پوچھنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، بلکہ لوگ ابو جہل کو تانا دے رہے تھے، ابو جہل کو کوس رہے تھے۔ اگر ابو جہل نے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم نہ کیا ہوتا تو آج امیر حمزہ اسلام نہ لاتے۔ اللہ اکبر، لوگوں میں یہ فکر تھی اس دین کو روکا جائے، یہ چلنے والی، یہ پھیلنے والی تحریک کو روکا جائے، لیکن روکے تو روکے کون، روکے تو روکے کون؟ ایک کمرے میں 26 سالہ جوان، 26 سالہ جوان، باپ کا نام خطاب ہے، باپ کا نام خطاب ہے اور اس جوان کا نام عمر ہے، بے تاب و جوش میں مکان میں گھوم رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اس تنظیم کو روکنا بڑا ضروری ہے، یہ تحریک اگر پھیلتی گئی، یہ تحریک اگر پھیلتی گئی تو ہمارے خداؤں کا کیا ہوگا، ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا۔ عمر ابن خطاب اسی فکر میں ڈوب کر اپنے گھر میں ٹہل رہے ہیں، ذہن میں خیال آیا، ذہن میں خیال کیا آیا کہ اس تحریک کو روکنا ہے تو بانی اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے، یعنی حضور کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اتنا بڑا کام کون کرے گا؟ حضور کو قتل کرنا، معاذ اللہ، یہ کام کون کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا یہ کام کوئی اور نہیں بلکہ یہ کام میں خود کروں گا۔ جوانی کا عالم، اور اس وقت مکہ میں دھوپ ایسی ہوتی تھی، اتنی گرمی، آج بھی مکہ میں گرمی کی شدت کم تھوڑی نہ ہے، اتنی گرمی ہوتی تھی کہ اگر کسی کو کوئی کام سے باہر جانا ہو تو وہ دیوار کے سائے سے چلتے تھے، لیکن عمر ابن خطاب، وہ پہلوانی کا دور تھا، وہ نوجوانی کا دور تھا، وہ جوانی کا دور تھا، ہاتھوں میں تلوار لیتے ہیں کہ یہ کام اب مجھے کرنا ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، اور حضور کو قتل کے ارادے سے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھی کی مانند مکہ کی سرزمین پر چل رہے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ ایک موڑ سے گزرے نا تو ایک صحابی رسول نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں جو نشہ تھا وہ سمجھ گئے، آنکھوں سے اترتے ہوئے نشے کو سمجھ گئے کہ عمر کا ارادہ نیک نہیں ہے، عمر کا ارادہ نیک نہیں تھا۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ یہ بھی اسلام لا چکے تھے، نعیم بن عبداللہ بھی اسلام لا چکے تھے، لیکن مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کہا۔ عمر،
کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا بانی اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں، روز روز کی کہانی کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج امیر حمزہ اسلام لائے ہیں، کل پھر کوئی اور آئے گا، اس کے بعد کوئی اور آئے گا۔ اللہ پر اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے خداؤں کا کیا ہوگا، ہمارے اجداد کے دین کا کیا ہوگا؟ یہ سنا نا تو نعیم بن عبداللہ مسکرائے، کہا عمر بانی اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہے ہو، کیا تم نے گھر کی خبر لی؟ کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن بھی اسلام لا چکی ہے، تمہارے بہنوئی سعید اور تمہاری بہن بھی اسلام لا چکی ہے۔ جب یہ سنا نا تو جو غصہ بارگاہ رسالت میں تھا وہ غصہ منتقل ہو کر بہن اور بہنوئی کے گھر پر چلا جاتا ہے۔ اب عمر اپنے رخ کو بدل کر بہن اور بہنوئی کے گھر پر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہن کے گھر پہنچے نا تو بہن اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور ایک صحابی رسول بہن اور بہنوئی کو تلاوت کلام مجید سکھا رہے تھے۔ جب بہن نے بھائی کے آنے کی آہٹ سنی ہے تو قرآن پاک کو چھپا لیتی ہے، لیکن حضرت عمر نے وہ تلاوت کلام اللہ کو سن لیا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، بہن نے دروازہ کھولا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے اتنا اپنی بہن کو مارا ہے کہ جسم سے خون کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک تو عمر کی پہلوانی کا عالم تھا کہ عمر کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کافر بھی ہیبت کھاتے تھے، کافر بھی خوف کھاتے تھے۔ وہ عمر نے جب اپنی بہن کو مارا ہے، اللہ اکبر، ایک تو عورت کا جسم نازک ہوتا ہے، اس نازک جسم پر جب حضرت عمر نے مارا ہے، اتنا مارا اور کہا دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے، دامن محبوب کو چھوڑ دے، محمد عربی کے دامن کو چھوڑ دے۔ بہن نے کہا ہے او عمر سن لو، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میرے جسم سے خون نکال سکتے ہو لیکن میرے سینے سے محبوب کی محبت نہیں نکال سکتے، مجھ سے دین اسلام کو نہیں چھین سکتے۔ جب یہ سنا نا تو حیرت انتہا کو پہنچی کہ آخر اس دین میں کیا ہے کہ جس نے ایک عورت کے اندر اتنے جذبے پر بھر دیے، جس نے ایک عورت کے اندر اتنے جذبے بھر کر رکھ دیے۔ اب دیکھو حضرت عمر کی قسمت کا ستارہ بھی چمکنے والا تھا۔ اللہ اکبر، اب حضرت عمر نے جب بہن کے اندر جوش و جذبے کو دیکھا تو کہتے ہیں اے بہن، جس قرآن کو تم پڑھ رہی تھی وہ قرآن میرے پاس لے کر آؤ۔ بہن نے کہا بھائی یہ قرآن ناپاک نہیں چھو سکتے، یہ قرآن چھونا ہے یا قرآن پڑھنا ہے تو تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا، پہلے غسل کرو گے پھر کلام مجید کو چھونے کی اجازت ہے۔ اب حضرت عمر غسل کرنے جا رہے ہیں، غسل کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جسم پر پانی بہا رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں، اور اللہ ان کے کفر کو دھلتا جا رہا ہے، ان کے دل کی سختی کو دھلا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عمر اپنے جسم پر پانی ڈال رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، جو سخت دل ہے اب وہ نرم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر آئے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عمر آئے غسل کر کے، بہن نے وہ قرآن کو پیش کیا۔ اب وہ قرآن جیسا بھی ہوگا، یا کھجوروں کے چھالوں پر لکھا قرآن ہوگا یا چمڑوں پر لکھا قرآن ہوگا، حضرت عمر کے سامنے قرآن کو رکھا گیا۔ حضرت عمر نے پڑھا ہے، سب سے پہلے اس آیت پر نظر جاتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے چودھویں کے چاند کے محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ پیارے تم مشقت میں پڑ جاؤ، میرے محبوب تمہیں تو آرام کرنا ہے۔ جب حضرت عمر نے اس آیت کو پڑھا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ ایسی لگتی ہے، ایسا عشق پیدا ہوتا ہے کہ بہن سے کہتے ہیں اے بہن اور بہنوئی مجھے یہ بتاؤ کیا جس در کے تم غلام ہو کیا عمر بھی اس چوکھٹ کا غلام ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کی عمر اسی میں برباد ہو جائے۔ چلو مجھے بھی محبوب کی چوکھٹ تک لے کر چلو، چلو محمد عربی کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ اللہ اکبر، لیکن میرے عزیزو جب یہ بات حضرت عمر نے کہی ہے نا
تو وہ صحابی رسول جو بہن بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے وہ چھپے ہوئے تھے، جب یہ سنا نا تو باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر مبارک ہو مبارک ہو، سرکار نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی تھی، مولا عمر بن حشام عطا فرما دے یا عمر بن خطاب عطا فرما دے، اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہے، عمر تمہاری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ اس وقت میرے سرکار ابن ارقم کے گھر موجود تھے۔ میں نے کل بھی بتایا مسلمانوں کا سب سے پہلا مدرسہ ابن ارقم کا گھر، میرے سرکار کہاں تھے؟ بولو نا، ابن ارقم کے گھر پر تھے۔ بہن اور بہنوئی نے کہا ٹھیک ہے، اب حضرت عمر اب حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں، لیکن تلوار اب بھی ہاتھوں میں ننگی پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب گھر کے قریب پہنچے ابن ارقم کے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، میرے سرکار بھی بیٹھے تھے، امیر حمزہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اللہ اکبر، باری سے کھڑکی سے لوگوں نے صحابہ نے عمر کو آتا ہوا دیکھا تو کہا سرکار عمر آ رہے ہیں اور ہاتھوں میں تلوار ہے، ہاتھوں میں ننگی تلوار پکڑ کر آ رہے ہیں، ارادہ نیک نہیں لگتا۔ امیر حمزہ نے کہا ہے عمر کو آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اور اگر ارادہ نیک نہیں ہے تو آج اس کی تلوار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، لیکن میں ادب کے ساتھ پکار رہا ہوں، حضرت عمر آئے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے دو صحابہ نے آپ کے بازوؤں کو پکڑا ہے، میرے سرکار قریب آتے ہیں، حضرت عمر کی گردن میں ایک پٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اسے پکڑ کر میرے سرکار ہلاتے ہیں، فرماتے ہیں اسلم عمر، اسلم عمر، اسلم عمر، عمر اسلام لاؤ، عمر اسلام لاؤ، عمر اسلام لاؤ۔ میرے سرکار نے اپنے ہاتھوں کو حضرت عمر کے سینے پر رکھ کر کہا ہے اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ عمر کے سینے، اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما، عمر کے دل کو ہدایت عطا فرما۔ میرے سرکار نے دعا فرمائی ہے، عمر نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو صحابہ میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور صحابہ نے اس قدر زور سے نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کیا ہے کہ پورے مکہ کے اندر یہ گونج سنائی دے رہی تھی۔ اللہ اکبر، اسی بات پر میں کہتا ہوں محفل سے ایک انسان اٹھ کر نعرہ لگا لے اللہ یہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہوئے، اسلام لائے، ہاں، اور عمر کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عمر وہ ہے، عمر جس راستے سے جاتا ہے نا شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کچھ شیطانوں کو عمر کے نام سے بھی بڑی تکلیف ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کی محبت میں کسی کو گالی نہ دینا، نبی کے یہ یار اس شان والے ہیں نا، ہم ان کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت عمر اسلام لائے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمارا دین حق ہے، ہاں عمر ہمارا دین حق ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یا رسول اللہ ہمارا دین حق ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمارا خدا ایک ہے۔ تو حضور ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہاں عمر مقدار میں کم ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد مذہب اسلام کو عروج ملا ہے، مذہب اسلام کو طاقت ملی ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہے یا رسول اللہ اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ہم حرم شریف میں کعبہ شریف میں جا کر عبادت کریں گے، نماز کو پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ہے اب صحابہ کی صفیں باہر لگتی ہے، اے دو قطاریں بن گئی، دو صف بن گئی، ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں، میرے سرکار درمیان میں چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عمر جو اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے لیے سختی رکھتے تھے، حضور کے نام پر سختی رکھتے تھے، اللہ اکبر، لیکن آج وہ ان عمر اسلام لائے ہیں، اور مکہ کی گلیوں میں، بلکہ اسلام لانے کے بعد مکہ کی گلیوں میں آپ نکلے ہیں، اور ایک ایک کافر کے دروازے کو ٹھوک کر کہتے ہیں مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، کمزوروں پر، نہتوں پر ظلم کرتے تھے، آؤ آج میں اعلان کرتا
کہتا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نبی آخر الزمان محمد عربی کا امتی ہو گیا ہوں، میں ان کا غلام ہو گیا ہوں، کمزوروں پر تو بہت ظلم کیا ہے، آؤ عمر سے مقابلہ کرو۔ بلکہ حضرت عمر نے کہا اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ عمر سے مقابلہ کرے، جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ عمر سے مقابلہ کرے، جسے اپنے بوڑھے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر سے مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی وہ کیفیت تھی نا، اعلان تو کر رہے تھے لیکن آنکھوں میں آنسو تھی، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک زنیرہ نامی خاتون، ایک زنیرہ نامی خاتون، اللہ اکبر، راوی کہتا ہے کہ زنیرہ کے جسم میں گوشت نہیں تھا، ہڈیاں تھی اور صرف عشق مصطفیٰ تھا، حضور کا عشق تھا۔ جب حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے نا تو زنیرہ خاتون جو تھی اس کا مالک، اس کا آقا اسے بہت بہت مارا اور کہا دامن اسلام سے رب ہو جا، دامن مصطفیٰ سے رب ہو جا، یہ دین کو چھوڑ کر ہمارے پرانے دین میں آ جا۔ بہت مارا، مارتے مارتے تھک گیا نا تو حضرت عمر سامنے سے آ رہے تھے، کہا عمر دیکھو ہمارے پرانے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، ذرا تم اسے سمجھاؤ۔ حضرت عمر نے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کراؤ، حضرت عمر نے اسے بہت مارا، اتنا مارا، مار مار کے تھک گئے نا تو بیٹھ گئے، پانی پیتے، کہتے تجھ پر مجھے رحم نہیں آیا، پھر مارتے ہیں۔ بلکہ عمر نے اس کے گلے میں، زنیرہ نامی خاتون کے گلے میں کوڑا رکھ کر بل دیا، اور جب بلا نا تو آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے، آنکھیں باہر آ گئی، اور عمر نے کہا بول اپنے نبی کو کہ تیرے آنکھوں کی بینائی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے آسمان کی طرف کہا مولا اگر تیرے محبوب کی عزت کی بات نہ ہوتی، تیرے محبوب کی عزت کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی اپنی آنکھوں کی بینائی کو واپس نہ مانگتی۔ اے میرے مولا تیرے محبوب کی عزت کی بات ہے، تیرے محبوب کی شان کی بات ہے، میری بینائی کو واپس کر دے۔ بینائی مل جاتی ہے۔ آج عمر اسلام لانے کے بعد کافروں کے گھر پر جا کر اعلان کر رہے ہیں، اور وہ زنیرہ خاتون ایک گلی میں چھپ کر عمر کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، عمر بھی نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ زنیرہ سامنے آ گئی اور کہا عمر اب کیا ہوا، مجھے تو مارتے تھے، مجھے تو کہتے تھے اس دین کو چھوڑ دے۔ عمر نے کہا ہے اے میری بہن اس وقت میں محبوب کو دیکھ کر نہیں آیا تھا، آج محبوب کو دیکھ کر آیا ہوں، تبھی تو میں کہتا ہوں ظلم دیکھی ہے نہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ درود پاک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، حسن سودائے کربلا، زندہ باد، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، مسلمان ہوئے، ہے نا، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد نا مسلمانوں کا سنہرا وقت آیا، اس لیے کہ وہ عمر جب انہوں نے اپنی فوج کے گھوڑے دوڑائے نا تو آدھی دنیا کے بادشاہ بنے، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت رہی، آدھی دنیا آپ نے فتح فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا نا تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ صدیق اکبر نے کہا میرے بعد میں سب سے بہتر خلافت کے لیے عمر کو سمجھتا ہوں۔ صحابہ نے کہا بھی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین عمر کے اندر سختی ہے، عمر کے اندر سختی ہے۔ حضرت عمر کی شان میں تو ہے نا قرآن میں اشداء علی الکفار، عمر کفار کے لیے ہاں بڑی شدت کا اپنے اندر جاہ و جلال رکھتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد خلیفہ بنے۔ اللہ اکبر۔ خلافت آپ کو ملی اور آپ کا خلافت کا دور بڑا حسین تھا کہ مسلمانوں کو فتح پر فتح مل رہی تھی۔ بیت المقدس بھی حضرت عمر کے دور میں فتح کیا گیا تھا بغیر جنگ کیے بغیر بیت المقدس فتح کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر پورا دن قوم کی خدمت کرتے، ہاں آپ کی عدالت لگتی،
اور آپ کی عدالت لگتی نا تو آپ کوئی سونے اور چاندی کے تخت پر نہیں بیٹھتے بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے، فیصلے لکھے کرتے تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پر آپ کے فیصلے بھی کیسے تھے کہ آپ کے فیصلے ایسے کہ زمین بھی آپ کا حکم مانتی تھی، ہوا بھی آپ کا حکم مانتی تھی، پانی پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا۔ حضرت عمر نے اس دنیا میں اس زمین میں وہ انصاف کو کیا ہے، اور رات کو بھیس بدل کر لباس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ کہیں میرے دور میں اللہ پر کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے۔ ایک دن حضرت عمر بھیس بدل کر لباس بدل کر جب مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے نا تو ایک گھر سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا، اس گھر پر پہنچے، کہا مائی یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، یہ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے بچے جو ہے نا 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، اور میں چولہے کے اندر آگ لگا کر ہانڈی میں پتھر کو رکھی ہوں اس لیے کہ میرے بچے انتظار کرتے کرتے سو جائے۔ پتھر تو پکیں گے نہیں لیکن بچے انتظار کرتے کرتے سو جائے، لیکن کم وقت بچے سوتے بھی نہیں ہے۔ اور کہا میں تو عمر کی جان کو رو رہی ہوں کہ عمر کے دور میں، عمر کی خلافت کے دور میں ہمارا یہ حال ہے۔ جب حضرت عمر نے سنا نا فوراً بیت المال گئے، فوراً بیت المال گئے، اللہ اکبر، جہاں پر مسلمانوں کی رقم جمع ہوتی تھی، جہاں سے غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، جہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو جمع کیا جاتا تھا، بیت المال گئے اور وہاں سے جلدی جلدی کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہے، اناج کی بوریاں، اس وقت جو بھی تھا، آپ نے اپنی پشت پر لادا، اپنی پشت پر لاد کر جب چلے نا تو ایک غلام نے کہا اے امیر المومنین، اے میرے آقا، یہ بوجھ مجھے دے دیں، آپ لے کر نہ چلے، یہ بوجھ مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اسلم مجھے یہ بتاؤ کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا نہیں، قیامت کے دن تو ہر انسان کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہوگا۔ کہا بس عمر کو اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ تمام سامان لے کر، وہ پکانے کا جو بھی سبزیاں تھی لے کر بوڑھی کے وہاں گئے، جلدی سے اسے دیا، کہا مائی تو کاٹ، اور یہاں پر حضرت عمر چولہا جلا رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، جو آدھی دنیا کا حکمران ہے، وہ جھک جھک کر اس اللہ کو جھک جھک کر اس کے اندر پھونک مارتا ہے، وہ چولہے میں پھونک مارتا ہے، کھانا بن کے تیار ہوتا ہے۔ اب بچے بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے، بھوک سے بچے نڈھال تھے، اب ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، بچے کھانا کھاتے ہیں، بچے کھانا کھاتے ہیں، لیکن حضرت عمر سوچتے ہیں دل ہی دل میں، اے عمر جتنا رلایا ہے نا اتنا ہنسانا ہوگا، جتنا رلایا ہے اتنا ہنسانا ہوگا۔ حضرت عمر بکری کے بچے کی طرح دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھ کر، دونوں گھٹنوں زمین پر رکھ کر بچوں کے سامنے ٹہلنے لگتے، گھومنے لگتے تاکہ بچے خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر، بچوں نے بھی کھانا کھایا، بوڑھی نے بھی کھانا کھایا۔ اب عمر نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا اے مائی ایک بات کہوں، کہا عمر کو معاف کر دے۔ کیا کہا؟ عمر کو معاف کر دے، وہ بھی بیچارہ پورے دن قوم کی خدمت کرتا ہے، کبھی مصر میں اس کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کبھی کسی اور علاقے کی تیاری ہے، اللہ پر لوگوں کے حالات کو بھی معلوم کرتا ہے، لوگوں کے حالات سے بھی وہ واقف ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہے نا، اسے بھی نیند آتی ہوگی، اسے بھی سونا ہے۔ اے بوڑھی، اے ماں، تو عمر کو معاف کر دے۔ لیکن بوڑھی نے کہا ہے نہ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ اس کے دور میں ہماری یہ حالت، بلکہ میدان محشر میں عمر کی شکایت کروں گی۔ جب حضرت عمر نے سنا نا تو دہاڑے مار مار کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اے مائی، جس عمر کو تم معاف نہ کرے گی وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ بدنصیب عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فیصلے بھی کیے تو کیسے فیصلے کیے؟ ہاں، یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو مسلمان کے حق میں فیصلہ دے دو، پہلے یہودی بھی تھے نا مسلمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جو عدالت کا نظام مسلمانوں کو ملا وہ عدالتیں آج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہاں، حضور کے دور میں بھی سرکار نے ایسا نہیں کہ مسلمان ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کرو، عدل و انصاف کا جو معاملہ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک منافق اور
ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، ہے نا؟ ایک منافق مسلمان تھا، اور کیونکہ منافق وہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں نفاق ہوتا ہے، ان کو مسلمان صرف نام کا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان میں جھگڑا ہوا کسی بات پر، تو مقدمہ درج ہوا۔ مقدمہ کہاں لے کر پہنچے؟ اپنی شکایت کرنے یہودی نے، دیکھو یہودی کو بھی کتنا بھروسہ تھا، یہودی ہے، اور جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یعنی یہودی کو بھی حضور کے فیصلے پر یقین تھا، حضور کے فیصلے پر یقین تھا، تبھی تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ مسلمان تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ میں تو مسلمان ہوں، حضور میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ وہ دونوں پہنچے حضور کی بارگاہ میں، سرکار نے اسے بھی سنا اسے بھی سنا۔ یہودی کے حق میں حضور فیصلہ کرتے ہیں، کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں، کہ تو حق پر ہے۔ اب دونوں باہر نکلتے ہیں تو منافق مسلمان کہتا ہے کہ مجھے حضور کے فیصلے پر، حضور کا فیصلہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، چلو عمر کے پاس فیصلہ کروا لیتے ہیں، چلو عمر کے پاس ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنا نا تو یہودی نے کہا کہ تمہارے یہ رسول ہیں۔ کون ہیں؟ تمہارے یہ رسول ہیں، اور تمہارے رسول کا فیصلہ تم تسلیم نہیں کر تو کہا نہیں عمر اچھا فیصلہ کریں گے۔ کیا کہا؟ عمر اچھا فیصلہ کریں گے۔ اب وہ یہودی تھا لیکن اسے معلوم تھا جو فیصلہ نبی نے کیا ہے وہی فیصلہ عمر کریں گے۔ کہا مجھے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلو عمر کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی بھی گیا ہے، وہ مسلمان بھی گیا، حضرت عمر کی بارگاہ میں گیا، اور دونوں نے اپنی باتیں رکھی کہ ایسی بات ہے۔ یہودی نے کہا ایسی بات ہے۔ اب دونوں کی باتیں سننے کے بعد حضرت عمر کو یہودی نے کہا اے عمر سن لو، تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ سنایا ہے۔ تو کہا جب نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو میرے پاس کیوں آئے؟ کہا اس مسلمان کو حضور کے فیصلے پر یقین نہیں تھا، اس کو حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں تھا، اور وہ منافق مسلمان بھی یہی سوچ رہا تھا کہ عمر کے پاس جائیں گے، عمر کے پاس تو عمر یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے پہلے ہی سخت ہے، تو مجھے مسلمان دیکھ کر میرے حق میں فیصلہ سنا دیں گے، یہ سوچ کر وہ منافق مسلمان گیا تھا۔ لیکن جب سنا نا حضرت عمر نے کہ یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ کیا ہے، کمرے کے اندر داخل ہوتے، اب یہ دل میں خوش ہو رہا ہے اب تو یہ یہودی گیا، دل میں خوش ہو رہا ہے کہ اب وہ کمرے سے نکلیں گے، یہودی کو ختم کر دیں گے۔ لیکن حضرت عمر نکلے، کمرے میں گئے اور تلوار لے کر نکلتے ہیں، اور ایسا وار اس منافق مسلمان پر کیا کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، اور آپ فرماتے ہیں جو حضور کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے سخت تھے آپ، بڑی خدمت فرمائی۔ اللہ اکبر، کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، اور اسی طرح پھر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو محنت مشقت حضور کے صحابہ نے کی کہ آدھی دنیا کی بادشاہت مسلمانوں کو ملی، یہ حضرت عمر کی حالات زندگی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی زندگی، حضرت ابوبکر صدیق کی پڑھیں، حضرت فاروق اعظم کتنی قربان